یہ انسان کی آزادی پر ایک مستقل روک ہے کہ ہیومن فریڈم انسان کی سب سے بڑی قدر ہے، اور اخلاق کا یہ تصور انسان کو اپنی اس فریڈم سے دور اور محروم کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے غلاموں کے اخلاق کے جو پولیرٹی ہے نا، ہر بڑے تصور، ہر بائنڈنگ تصور، ہر نظریے میں ایک بائی پولیرٹی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ حق اور باطل، مطلب اس کا ایک پرنسپل اپوزٹ ضرور ہوتا ہے۔ تو جیسے توحید اور شرک، گناہ ثواب، حق اور باطل، تو کیونکہ گڈ اینڈ بیڈ یہ اخلاق کا وہ ہے، اخلاق کے پولز ہیں، تو آقاؤں کے لیے تو اخلاق نام ہے گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز کا، غلاموں کے لیے اخلاق نام ہے گڈ اینڈ ایول کی تمیز کا۔ تو مذہب جو ہے وہ دنیا کو اور انسان کی قوت حیات کو ایول بنا دیتا ہے۔ تو میں اسے ڈی کنسٹرکٹ کروں گا۔ اب یہ اس کے تصور اخلاق کا پورا بیان ہے، مطلب اس کی تفصیل میں اس کے نکات آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ نیٹشے کا تصور اخلاق جو میں نے عرض کیا یہ پورا ہے، اس میں اس کا کوئی ضروری عنصر باہر نہیں رہ گیا۔ تو میں ہاتھ کے ہاتھ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیا نیٹشے کا یہ تصور اخلاق ماڈرن ویسٹ کے تمام بین الاقوامی کرداروں، ماڈرن ویسٹ کی پوری تہذیبی ساخت اور اس کے تمام نفسیاتی اسٹرکچر میں ایک روح کی طرح شامل نہیں ہے؟ کیا ویسٹ گڈ اینڈ ایول کی کلاسیکل پولیرٹی پر کھڑا ہوا ہے، یا وہ گڈ اینڈ بیڈ کی نیٹشین ڈیفینیشن پر استوار کر چکا ہے خود کو؟ کیا ویسٹ کا اخلاق جو ہے، یعنی کسی تہذیب میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس کا تصور اخلاق، آپ سمجھیں، یعنی وہ تصور اخلاق اقدار کو اور اصول کو ایک جہت اور ایک متعین معنویت دیتا ہے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کا تصور اخلاق کیا ہے، تو یہ جسٹیفائڈ طریقہ ہے نا کسی بھی سویلائزیشن، ہمیں بھی دیکھیں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا تصور اخلاق کیا ہے۔ تو اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں تو یہ کیا صاف نظر نہیں آتا کہ نیٹشے کی جو ماسٹر اخلاقیات ہے، ویسٹ نے اسے اپنے نظام الاخلاق کی بنیاد کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ یعنی پورا ویسٹ جس اخلاقی اسٹرکچر کو جتنی بھی کامیابی کے ساتھ چاہے تعمیر کر چکا ہو، کیا اس کے پیچھے نیٹشے کی بنائی ہوئی یہ تقدیر کام نہیں کر رہی؟ کیا نیٹشے نے ویسٹ کی اخلاقی تقدیر نہیں لکھ دی کہ اصل اخلاق ہے گڈ اینڈ بیڈ، بیڈ میں تمیز، نہ کہ گڈ اینڈ ایول میں، کیونکہ گڈ اس دنیا میں ہونا چاہیے، ایول کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے، تو گڈ بھی اسی دنیا میں ہے اور اس کا اپوزٹ یعنی بیڈ بھی اسی دنیا میں ہے۔ تو یہاں سے اس کا دوسرا آپ غور کریں نا کہ ویسٹ کے لیے جو چیز مفید ہے وہ اخلاقی ہے، جو چیز مضر ہے وہ غیر اخلاقی ہے، اور افادیت اور ضرر کا پورا دائرہ اس دنیا تک محدود ہے کہ جو چیز اس دنیا میں میرے لیے مفید ہے وہ اخلاقی ہے، جو چیز اس دنیا میں میرے لیے مضر ہے وہ غیر اخلاقی۔ یہاں سے
اس کے دو بڑے بنیادی نظریات پیدا ہوئے اس تصور اخلاق سے، جن دونوں کو ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ان نظریات میں سے ایک کا نام ہے ول ٹو پاور۔ ٹھیک ہے، یہ نیٹشے کے چند جو بنیادی ترین تھیمز ہیں ان میں سے ایک کا عنوان ہے ول ٹو پاور، اور دوسرے کا ہے اس کی تھیوری آف پرسپیکٹو، یعنی پرسپیکٹیوزم کہتے ہیں اسے۔ یہ دو عنوانات آپ نوٹ کر لیں اور ان دونوں پہ ہم اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے۔ تو اور ویسے بھی نیٹشے کے 5-7 تھیمز ہیں، ان میں سے ایک تو یہی مورل تھیم میں نے عرض کر دیا، دوسرا تھیم اس کا ول ٹو پاور، پرسپیکٹیوزم جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لیوتار اور پورا پوسٹ ماڈرن ڈسکورس نظر آ جائے گا کہ یہ نیٹشے نے ایک خواب میں رکھ کے انہیں پیش کیا ہے۔ اس کی دیگ نیٹشے نے تیار کی ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی پلیٹ اور چمچہ لے کے اس پہ ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں بتاؤں گا یہ کتنی بڑی تھیوری ہے پرسپیکٹیوزم۔ اور اسی طرح اس کی جو ایٹرنل ریٹرن ہے، ریکرنس، وہ ہے اس کا سپرمین کی تھیوری ہے۔ تو یہ اس کی 5-7 بڑی تھیوریز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ سوائے ایک آدھ کے اس کی ہر تھیوری ویسٹرن تہذیب کی موجودہ ساخت میں بہت فائنلٹی اور قطعیت کے ساتھ شریک ہے۔ تو اسی وجہ سے جیسے وہ رسل نے کہا نا کہ نقشے کو ہم چاہے کچھ بھی کہیں ایکڈیمک سطح پر، لیکن نقشے سے زیادہ ماڈرن کنڈیشنز میں ریلیونٹ کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب دوسری جنگ عظیم کا سبب ہی نیٹشے تھا۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس شخص کی اثر اندازی دیکھیے کہ دوسری جنگ عظیم بھی اس کے ہی آئیڈیا پہ شروع ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم سے نکلنے کا راستہ بھی اس نے سجایا ہے۔ یعنی دوسری جنگ عظیم کو ڈس اون کر کے ویسٹ نے اپنی تہذیبی تشکیل کے لیے جو اصول دریافت کیے وہ اصول بھی نیٹشے نے دیے۔ یعنی یہ تو اس طرح کا ہوا نا، جو مہابھارت ہوئی تھی تو اس میں کرشن مہاراج جو ہیں وہ دونوں لشکروں کے ساتھ تھے، ایک کو دعا دے رہے تھے، دوسرے کے ساتھ تیر چلا رہے تھے۔ تو یہ ہے، لیکن اس کے معنی اتنے بڑے ہیں کہ وہ ابھی ویسٹ ایکسپلور کرنے کے مراحل میں ہے، اسی رخ پہ چلا جا رہا ہے، لیکن جتنے اس فقرے کے معنی ہیں ابھی ویسٹ اس کو پکڑنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہے، اور پکڑنا چاہ رہا ہے۔ تو اس میں اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جو نیٹشے کی سے ہمدردی بھی رکھتے تھے اور عیسائیت بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ابراہیمی خدا کی موت ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ یہ تو اس آدمی کی موت ہے جو خدا کو مانتا ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ یہ میٹا نیریٹو کی موت ہے۔ میٹا نیریٹو کی موت سے آپ کو لیوتار یاد آنا چاہیے کہ کوئی حقیقت آفاقی نہیں ہے، کوئی حقیقت بائنڈنگ نہیں ہے، کوئی حقیقت مستقل نہیں ہے۔ یہ ہے میٹا نیریٹو، لیکن ہم اس پہ جب تفصیل سے جائیں گے تو